اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ تو اپنی موت کے وقت ہی اللہ تعالیٰ چونکہ پردے ہٹا دیتا ہے، وہ حضرت ملک الموت علیہ السلام کو بڑی خوبصورت شکل میں دیکھتا ہے۔ پھر جنتی نعمتیں اس کے پاس لائی جاتی ہیں، ہزاروں فرشتوں کو اس کو پروٹوکول ملتا ہے، اس کی روح کو ساتویں آسمان حتیٰ کہ عرش الہی تک پہنچایا جاتا ہے۔ وہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کی روح کو قبر میں لٹانے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ پھر منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں ثابت قدمی، پھر اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، حد نگاہ وسیع کا دیا جانا، اور پھر مختلف معاملات۔ بعض اوقات تو فرشتے اسے کہیں گے کہ تم سو جاؤ، دلہن جیسے شادی کی پہلی رات سوتی ہے تو وہ سو جائے گا، اور پھر جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت اس کی آنکھ کھلے گی، وہ آنکھیں جب کھولے گا تو اٹھے گا، اس وقت اس کو اٹھایا جائے گا، جب تو وہ سمجھے گا تو شاید ابھی تھوڑی دیر کے لیے سویا ہوں۔ اس طرح کوئی شخص ایسا ہوگا کہ جس کا عمل اس کے سامنے ظاہر ہوگا ایک انسانی شکل میں، بڑا خوبصورت ہوگا، تو وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے تو مجھے نہیں پہچانتا، میں تیرا عمل ہوں، اب قیامت تک میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ لہذا اچھی طرح یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو قبر میں چھوڑ کے اندھیری قبر میں وہ چھوٹے سے اس میں اب لیٹے ہوئے ہیں، کیا کریں، کچھ کرنے کو تو ہے نہیں اب یہاں پر، نہ لیپ ٹاپ ہے، نہ گیمز ہیں، نہ کچھ ہے۔ تھوڑے دن سوچتے رہے پھر اب بھرپور ہو گئے، ایسا نہیں ہے بھائی جان، وہاں کی زندگی بہت ہی پیاری زندگی ہے، اور ایسی زندگی ہے کہ آپ کی روح بہت زیادہ آزاد ہو جائے گی، بلکہ اس دنیا کے اندر ہم مقید ہیں، آزادی تو اصل اس میں ملے گی آخرت میں، لیکن اس شخص کے لیے جو اس مختصر ترین زندگی کی قدر کرے، وہ اس میں نیک اعمال کرے۔ اگر فراڈ کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، آرام کماتے رہے، نماز قضا کرتے رہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے رہے، تو یہ دنیا اس کے لیے آزادی کی جگہ ہے۔ مرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی پابندی میں رکھے کہ پھر یہ نہیں، کچھ عرصے کے بعد گنہگار کا بھی دل لگ جاتا ہے، دل لگنے کی تو بات ہی نہیں ہے، پھر جو عذابات ہوں گے وہ تو دل لگنے ہی نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔